بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی سیرت و کردار پہ بات کرتے ہیں اور ان کے سیرت سے ایمان کا نور حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، میں انہی سے مروی ایک حدیث سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 143 احادیث آپ سے مروی ہیں، ان میں سے ایک حدیث ترمذی کی جو ہے وہ اصحاب رسول کی شان میں ہے، اسی سے میں آغاز کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اصحاب کو حرف تنقید نہ بنانا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تم انہیں حرف تنقید کا نشانہ بنا کر گمراہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جس نے میرے اصحاب سے محبت کی ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ فرمایا جس نے میرے اصحاب سے بغض رکھا اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جس نے اصحاب رسول کو اذیت دی اس نے نبی محترم کو اذیت دی، جس نے نبی محترم کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ ان قریب ان کا مواخذہ فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی محترم وہ شخصیت جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ، اور آج بڑا عظیم تذکرہ ہے سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بہت بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور آقا کے غم گسار، وفادار، رازدار صحابہ کرام، سبحان اللہ، جنہوں نے اپنی کل کائنات حضور کے نام لگائی، اللہ اکبر، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نگاہ کرم پانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ بے شک، ان کا تذکرہ کرنا اور ان کی سیرت اور ان کے کردار، ان کی خدمات سے روشنی حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ ARYQ TV کو یہ اعزاز ہے کہ وہ اس طرح کے پروگرامز پوری دنیا کے عشاقان مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے، اور یہ پروگرام تو الحمدللہ، کم و بیش 5 سال سے، اور یہ بہت بڑا سبق اس کے اندر حضور کے صحابہ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، ٹھیک، تو صحابہ کرام ایک ایک صحابی کے واقعات، وہی تو ہمیں بتایا گیا کہ تم نے محبوب کو ایسے ماننا ہے جیسے نبی کے صحابہ نے مانا ہے۔ سبحان اللہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ بے شک، بے شک، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ واہ واہ واہ، فرمایا مصطفیٰ سے پیار کس طرح کرنا ہے، جی، محبت کس طرح کرنی ہے، عشق کس طرح کرنا ہے، عقیدت کس طرح رکھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات ہو تو تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے، رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ سیکھنا ہے تو یاران مصطفیٰ سے سیکھو، واہ واہ واہ، صحابہ مصطفیٰ سے سیکھو۔ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کا جواب کیا ہوتا تھا، فاروق اعظم کا کیا ہوتا یعنی تھا، ان کے ایمان کو معیار قرار دیا، ان کے ایمان کو معیار قرار دیا واہ گیا، واہ واہ، معیار قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ، 9 ہجری کے اندر ٹھیک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں شام سے ایک قافلہ آیا تاجروں کا، جی، اور انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ کیسر روم پورا لاؤ لشکر تیار کر رہا ہے، مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے، چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور ان قریب وہ وہاں سے روانہ ہوں گے، اور ان کے ناپاک عزائم یہ ہیں کہ وہ مدینہ شریف پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو تہہ تیگ کریں گے۔ جی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان کو عرب کی سرزمین پر قدم نہیں رکھنے دیں گے، اللہ اکبر، ہم ان کا
عرب کی سرحد پہ جا کے ویلکم کریں گے ان کو، ان کا استقبال کریں گے، وہاں ملیں گے۔ ٹھیک، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے امت کو، اپنے غلاموں کو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا، جی، کندہ کیا ہوا تھا۔ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَةٌ وَفِي الْجُبْنِ عَارٌ وَالْمَرْءُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ۔ سبحان اللہ، سبحان، نبی رحمت کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کہ آگے بڑھنے میں عزت ہے جی، اور بزدلی دکھانے میں شرمندگی اور ندامت ہے، ٹھیک، اور بزدلی دکھانے سے انسان تقدیر سے بچ نہیں جاتا، اللہ، تقدیر کا وار تو اس پر چلے گا ہی چلے گا، صحیح، جانا تو اس نے ہے ہی، سزا واہ، کسی نے نہیں رہنا، واہ واہ واہ، ہر ایک نے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لا یستقدمون ولا یستاخرون، لا یستاخرون واہ واہ واہ، اذا جاء اجلهم لا یستاخرون جی جی، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ اللہ اکبر، اللہ اور کیا کہا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ بیٹھے ہو، موت وہاں بھی آ جائے گی۔ آ جائے گی، آ جائے گی، بات صرف اتنی ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک، آقا کریم نے بھی یہ بتایا، حضور کے صحابہ کی سیرت سے پیغام ہی یہی ملتا ہے ہمیں، عزت اور وقار کے ساتھ جینا اور عزت اور وقار کے ساتھ مرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم شام کی سرحد پہ، عرب اور شام کی سرحد پہ ان کا استقبال کریں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں شروع کر دی، ٹھیک، اور وہ جو دور تھا خشک سالی کا، قحط کا، اور غلہ کی کمی تھی، شدید گرمی تھی، کھجوریں پکنے پہ آئی ہوئی تھی۔ جی، جو عرب کے لوگ تھے وہ بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ کھجوریں پک جائیں تو یہ جو خوراک کی قلت ہے، یہ جو قحط سالی ہے، یہ بھی کسی حد تک ختم ہو جائے۔ اب اس ماحول میں جب خشک سالی بھی ہو، شدید گرمی بھی ہو، خور و نوش کا سامان بھی نہ ہو، اور آپ کی فصل پکنے پہ آئی ہو، اس کا ویٹ کر رہے ہوں، تو اس ماحول کے اندر ان حالات میں منزلوں پہ منزلیں مارنا اور اتنا طویل صحرائی سفر کرنا، ٹھیک، بھوک اور پیاس کے عالم میں، اور جا کے دشمن سے برسر پیکار ہونا، اور وہ بھی اس وقت کی سپر پاور جو تھی، قیصر روم، ٹھیک، ٹھیک، رومی سلطنت، رومن امپائر، جی، اب اس سے لڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن یہ غلامان رسول عربی ہے، سبحان اللہ، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، واہ واہ، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ واہ واہ واہ، میرے آقا نے اعلان فرمایا تو دشت دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دوڑے، دیے گھوڑے۔ بے واہ شک واہ واہ، یہ ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں کا نچوڑ۔ جی، تو حضور نے اعلان کیا تو صحابہ اکرام نے جوش و جذبے کے ساتھ، ایمانی ولولے کے ساتھ جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ ٹھیک، ادھر اس لشکر کی تیاری کے لیے جو سواریاں درکار تھیں، جو اسلحہ درکار تھا، جو خور و نوش کا سامان درکار تھا، زاد راہ درکار تھا، اس کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ ریزنگ کی، چندہ مانگا۔ میں کئی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس جملے میں ٹھیک ہے، کہ نبی رحمت نے خود چندے کی اپیل کی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے پیارے محبوب فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اپنے غلاموں سے، صحابہ سے، جو فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو عود سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے، بے شک، جو فرماتے ہیں زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں ہیں، جو یوں ہاتھ اٹھائیں نماز کے اندر، نیچے کریں، صحابہ پوچھیں حضور ہاتھ کیوں اٹھایا، فرمایا یہ جنت میں پہنچا ہوا تھا، دل کیا تھا پھل توڑ لوں، پھر نہیں توڑا کسی وجہ سے۔ واہ واہ واہ، فرمایا اگر توڑ کے تمہارے سامنے رکھ دیتا، صبح قیامت تک میری امت کھاتی رہتی، یہ پھل ختم نہ ہوتا۔ جنت کے پھل کی یہ ہے اہمیت۔ ٹھیک، فرمایا پھر نہیں توڑا، اس لیے کہ پھر کمانے کھانے اور یہ بھاگ دوڑ اور یہ سارے معاملات تو ختم ہو جائیں گے جن کے اندر ایک مومن کا مقام اور شان ہے، اسی سے تو عزتیں ملتی ہیں۔ ٹھیک، جن کے اختیارات کا عالم یہ ہو، وہ بھی اپنے غلاموں سے اپیل کر رہے ہیں چندے کی اور فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ہوتے ہیں امت مسلمہ کے، مسجد، مدرسہ اور دیگر معاملات،
تو ان کے اندر سب کو شامل کرنا اور سب کا شامل ہونا یہ منشاء مصطفیٰ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فنڈ ریزنگ کی تھی. اب سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تو صحابہ کرام نے حد کر دی. ٹھیک. حضرت الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم پیش کیے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 دینار پیش کیے. 900 اونٹ پیش کیے. 100 گھوڑا پیش کیا. سبحان اللہ. سبحان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے. سبحان اللہ. فاروق اعظم آدھا لے کے آئے اور ابو بکر تو سوئی تک بھی چھوڑ کے نہ. اللہ اکبر. کیا کہنے مفتی صاحب، یہیں سے جوڑوں گا انشاءاللہ بات کو. ناظرین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ لٹا کر اکٹھا کر کے دربار مصطفیٰ میں لے آئے. پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور حضور قبلہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے جب بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے دین کی معاونت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کوئی بھی معاونت کے لیے بات کی تو اصحاب رسول نے اپنا تن من دن قربان کر دیا. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے ناظرین محترم، اگر کسی کے پاس کچھ نہ تھا، اگر جہاد کے لیے ہی بلایا تو کسی کے گھر میں کوئی نوجوان نہیں تھا، اگر شیرخوار بچہ ہی گود میں تھا تو وہ صحابیہ وہ بچے کو اٹھا کے دربار مصطفیٰ میں لے. یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر جوان بیٹا ہوتا تو میں لے آتی، لیکن یہ ایک معصوم دودھ پیتا بچہ ہے. آقا مسکرائے، فرمایا یہ کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ مجھے پتا کچھ نہیں کر سکتا، اگر کوئی بدبخت وار کرے تو ڈال کے طور پر میرا بچہ آگے قربان کر دیجئے. جی مفتی صاحب، تو سیدنا صدیق اکبر سارا کچھ لے آئے. جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ موجود ہے روایات میں کہ وہ سارا سامان انہوں نے اکٹھا کیا، گٹھڑی باندھی، اور پھر چلتے ہوئے دیواروں پہ ہاتھ مارتے تھے کہ عورتیں کپڑا سی کے ٹانکا لگا کے سوئی ٹانک دیتی ہیں، کہیں کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور گھر میں آپ نے اس طرح جھاڑو دیا کہ ایک ذرہ بھی گھر میں نہ رہے. پھر اپنا جو لباس پہنا ہوا تھا، جب دربار رسالت سے اٹھے تھے تو لباس اور پہنا ہوا تھا، واپس آئے تو اور پہنا ہوا تھا. وہ لباس جو قیمتی پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کے اس میں ڈال دیا اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا، اس پر ببول کے کانٹے اللہ اکبر بطور بٹن لگائے، وہ گٹھڑی لا کے رکھ دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا ابو بکر ہر موقع پر بازی لے جاتے ہیں، اس دفعہ میں نے آگے نہیں بڑھنے دینا. میں نے سوچا کہ اس دفعہ میرے پاس ذرا رزق کی فراوانی ہے تو ابو بکر سے میں آگے نکل جاؤں گا، سبقت لے جاؤں گا. یہ جذبہ دیکھیں آپ صحابہ کرام میں، مسابقت کا جذبہ. اللہ کس بات میں مسابقت ہے، کس بات میں مقابلہ کرتے ہیں. تو کہا کہ میں سبقت لے جاؤں گا. لیکن جب لا کے سامان رکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کی طرف دیکھا تو ان کے دل کی کیفیت اور حالت کو بھی سرکار جان گئے بھئی یہ کیا سوچ رہے ہیں. اس لیے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. وہ نبی کا یار غار آیا نا، سبحان اللہ. تو آرام سے گٹھڑی لا کے چپکے سے نبی کے قدموں میں رکھی اور سائیڈ پہ بیٹھ گئے. تو سرکار نے فرمایا آج ایسے نہیں بیٹھنا، بہت سارے لوگوں کا جواب بھی دینا ہے. فرمایا ذرا کھڑے ہو جاؤ. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ بتائیے کیا لے کے آئے ہیں. ٹھیک. حضرت عمر سے پوچھا تھا کیا لائے ہیں. فاروق اعظم نے پہلے بتا دیا تھا کہ یا رسول اللہ. پوچھا بھی دیکھے نا کیوں تھا حضور نے. جی ایک ساری باتیں، ایک ایک بات کے اندر حکمت کے دریا موجزن ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے عمر سے پوچھا تھا، ابو بکر سے پوچھا تھا، دنیا کو پتا چلے کہ میرے وزیر کیسے ہیں، اللہ میرے یار کیسے ہیں، میرے غلام کیسے ہیں. فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا اور جتنا تھا نا وہ میں نے ایک ڈھیر لگایا اور ڈھیری کر کے میں نے برابر ایسے دو ہاتھوں سے دو حصوں میں کیا ان کو. تو آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور آدھا آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اب ابو بکر کی باری ہے. فرمایا آپ کھڑے ہو، اللہ آپ بتائیں کیا لے کے آئے ہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائیں کیا یہ پوچھیں کیا چھوڑ کے آیا ہوں، واہ واہ واہ. کیا لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ. آقا میں نے تو جو کچھ موجود تھا ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی، جی اپنے جسم کے کپڑے بھی اسے میں رکھ دیے. اللہ تو میرے آقا نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے ہیں.
ابو بکر کی نگاہوں کے سامنے ذات مصطفیٰ ہے، رخ مصطفیٰ ہے، چہرہ ودھا ہے، سامنے موجود ہے، لیکن پتہ کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ، عرض کرتے ہیں اب کہتو لہم اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بتا کن کو رہے ہیں؟ حضور کو. ٹھیک، اور عرض کرتے ہیں آقا میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا واہ ہوں. واہ واہ، تو ابو بکر نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ میری نگاہوں کے سامنے بھی ہیں اور میرے گھر میں بھی ہیں، ہاں ہاں، سبحان یہاں اللہ، بھی حاضر ہیں وہاں بھی حاضر ہیں. سبحان اللہ، تو کہا کہ شمع کو پروانہ جی، اور بلبل کو پھول بس. واہ واہ واہ، دوسرا مصرع کیا ہے؟ اور صدیق کے لیے خدا کا رسول. رسول بس. یہ اچھا ہے. مفتی صاحب، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ اس موقع پہ جبریل امین بھی حضور کی بارگاہ میں آئے اور استفہامی انداز میں پوچھا کہ رب پوچھتا ہے حبیب اپنے یار غار سے پوچھیں حل انت راضٍ، کیا تو اس حال میں بھی راضی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، ان کی رضا کا عالم یہ ہے سبحان اللہ، کہ اتنا اثار جب کیا نا، اتنا مال خرچ کیا. سنیے جی، تو ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، دوسرا حصہ اس کا بڑا اصل ریلیونٹ ہے، بڑا پیار کی بات. سرکار نے فرمایا تھا مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا. بے شک بے شک، یہ کہا نا تو ابو بکر رونے لگ گئے. جی، یہ بات سن کے کہ راضی کس بات پہ ہیں، یہ جملہ سن کے ابو بکر زارو قطار روئے، گریا کیا، سسکیاں لینے لگے. سرکار کی نظر پڑی تو سرکار نے فرمایا ابو بکر روتے کیوں؟ میں نے تو تمہاری تعریف کی ہے، تحسین کی ہے، اپریسیشن دی ہے. صدیق اکبر نے عرض کیا آقا جب آپ نے کہا نا کہ ما نفعنی مالو احدن کتو ما نفعنی مالو ابی بکر، مالو جب آپ نے کہا نا ابو بکر کا مال، جی، وہ مال کی نسبت آپ نے میری طرف کر دی ہے، بس یہ سوچ کے میرا ضبط جواب دے گیا ہے، بے ساختہ اتھرو بہ نکلے ہیں کہ میرا مال کون سا ہے، ہائے ہائے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، میرا مال کون سا ہے، میں کون ہوں، میرا مال کیا ہے. تو بیچ دی اللہ کی. یہ صدیق واہ اکبر. واہ، اچھا اب غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہم جس صحابی کا ذکر کر رہے ہیں، توجہ، یہ بات اسی لیے سنائی ہے، یہ کوئی انریلیونٹ نہیں تھی، ٹھیک، صرف اس لیے سنائی ہے کہ ان کا تذکرہ کس انداز میں لا رہا ہوں میں، کہ یہ تیاری ہو گئی نا، ہر ایک نے مال بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مالی معاونت کے اندر. کچھ صحابہ، وہ صحابہ جن کا ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، جی، فقراء صحابہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا تھا، جو حضور کے در پہ ہی رہتے تھے، لیکن ہر قسم کے ایمانی اسلحہ سے وہ لیس تھے، سبحان اللہ، ایمانی حرارت ان کے اندر. اب وہ سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، وہ جماعت کی صورت میں، ٹولی کی شکل میں، کہ آقا اب ہمارے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، کچھ پیسے نہیں ہیں، سواری بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، ٹھیک، ہم جانا چاہتے ہیں، جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے اہتمام فرما دیں، سواری کا انتظام فرما دیں اور زاد راہ کا انتظام فرما دیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لشکر بہت بڑا تشکیل پا چکا تھا، تبوک کا یہ معرکہ ہے، یہ بہت بڑا معرکہ ہے تبوک کا، اور جان لیوا اور جان کو پگھلا دینے والا یہ معرکہ تھا. تو سب سے سخت معرکہ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے پاس جتنا انتظام تھا ہم نے کر لیا، آپ رہنے دو. وہ صحابہ واپس چلے تو ایک صحابی ان کے اندر ایسے تھے اللہ، جن کا تعلق قبیلہ مزینہ سے تھا، یہ مدر کی شاخ ہے ٹھیک، اور یہ نجد کے رہنے والے تھے. ٹھیک، تو وہ صحابی جب واپس چلے نا تو ان کا بھی صبر جو ہے جواب دے گیا اور وہ دھاڑے مار کے رونے لگے، اللہ اکبر، جہاد میں صرف جانے کے لیے، جہاد سے رہ جانے کی وجہ سے اللہ اکبر، وہ اللہ، دھاڑے مار کے رونے لگے. یار واہ 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 واہ، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، جی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. وہ رونے لگے صرف اس بات پر کہ میں محروم رہ گیا ہوں. جب ان کا گریا دیکھا، ان کے آنسوؤں کی جھڑی دیکھی، ان کی بھیگی پلکیں دیکھی، ان کے تر رخسار دیکھے، تو ایک مدینہ کے بزرگ صحابی تھے، ابن یمین ان کا نام تھا. ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ روتے کیوں ہو؟ تو کہا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا تھا، حضور کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا تھا، رومیوں سے دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا،
لیکن میرے پاس تو سواری نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، اور سرکار نے بھی منع فرما دیا ہے، آپ فرمایا بھی ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، اب میں بہت پریشان ہوں۔ تو انہوں نے ان کو ایک اونٹ دے دیا سبحان اللہ۔ اور کچھ کھجوریں دے دی توشہ کے طور پر، زاد راہ کے طور پر۔ تو ان کے وہ آنسو وہ فوراً مسکراہٹوں میں تبدیل ہو گئے، اللہ اکبر۔ وہ وجد کرنے لگے، جھومنے لگے کہ میں سرکار کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ صحابی رسول جن کا شوق شہادت اور جذبہ جہاد اور حضور سے وفا سبحان اللہ۔ اس قدر عروج پر ہے کہ زمانہ رشک کرتا ہے، یہ ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ کیا تعالی۔ کہنے، کیا کہنے۔ یہ اس لیے جذبہ تھا ان کے اندر اتنا کہ حضرت عبداللہ بن مغفل کی ایک روایت آپ نے سنائی شروع میں، جی انہی کی ایک روایت میں سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ ان کے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کے آقا کی محبت اور عشق اور حضور کے ساتھ رہنے کا یہ جذبہ کیوں بھرا ہوا تھا۔ جی یہ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، سبحان اللہ۔ وہ بڑی مارکۃ الآراء جی جی تصنیف ہے، بے شک بے شک۔ وہ پڑھنی چاہیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ جو اس کی عربی نہ پڑھ سکے اس کا ترجمہ لے کے پڑھیں، اس کے اندر کیسے کیسے واقعات ہیں حضور کی محبت اور عشق کے، واہ واہ واہ۔ صحابہ اکرام کی وفا کے۔ اس کے اندر یہ روایت نقل کی حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت عبداللہ بن مغفل راوی ہیں کہ سرکار بیٹھے تھے، حضور کے صحابہ بیٹھے تھے، جی تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ماذا تقول، ہاں دیکھ کیا کہہ رہا ہے، واہ 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 مفتی صاحب، سبحان کیا اللہ۔ بات کر رہے ہو، دعویٰ کیا ہے؟ کیا دعویٰ ہے، غور کرو۔ جی اس نے پھر عرض کیا جی میں محبت کرتا ہوں، فرمایا انظر ماذا تقول، پھر عرض کیا میں محبت کرتا ہوں، فرمایا انظر ماذا تقول، 3 دفعہ کہا، غور کر، توجہ کر، کیا دعویٰ کر رہا ہے، کیا جملہ کہہ رہا ہے۔ تو تیسری دفعہ جب وہ خاموش ہو گیا ڈر کے، تو سرکار نے فرمایا فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، اللہ اکبر، فرمایا اللہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنا آسان، نبھانا بہو مشکل ہے، جی جی جی، صحیح ہے صحیح ہے، نبھانا بہو مشکل ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ فرمایا اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر، فاقہ، مصائب، آلام، پریشانیاں، فرمایا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑتی ہیں جس تیزی کے ساتھ منہ زور سیلاب اپنی منزل کی جانب بڑھتا، اللہ اس سے بھی زیادہ تیزی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے رہیں اور آسائشیں بھی ڈھونڈتے رہیں اور اللہ، آسائشوں میں رہیں واہ واہ واہ۔ اور ہم زندگی کو انجوائے کرتے رہیں، پھر کہیں کہ جی ہم اس سے حدیث بڑا کے رافع محب کوئی عبداللہ بن نہیں۔ مغفل، حضرت عبداللہ بن مغفل۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ اب جب ایک اور بات، حضرت عبداللہ بن مغفل کا یہ جو اخلاص تھا نا، جی یہ رب کی بارگاہ میں بھی قبول ہوا۔ کیا کہنے۔ آپ بریک لے لیں پھر میں جی بات کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں کیا جذبہ تھا ان کے اندر، عشق رسول کا، محبت رسول کا، اور خاص طور پہ جذبہ جہاد کا انشاءاللہ اس پہ مزید ہم بات کریں گے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بابرکت پروگرام ہے، اور الحمدللہ ہم اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کر رہے ہیں جو سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ذکر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ اور یہ دیکھیں ناظرین محترم، جذبہ کیسا ہے ان لوگوں کے اندر، جہاد کا جذبہ، کیسے ان کے اندر تڑپ تھی جہاد کے لیے، اور مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اور بعض صحابہ، بچے صحابہ، آپ کئی غزوات میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کریم آقا فرماتے ہیں تم چھوٹے ہو، تم چلے جاؤ، تو جناب وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم چھوٹے نہیں ہیں، ہم بڑے ہیں۔ جہاد کے لیے اس قدر ان کے اندر جذبہ موجود تھا، اس قدر ایمان کے ساتھ وہ جہاد کرتے تھے، اور اپنی ازواج کو چھوڑ دیتے۔ پہلی رات کی دلہن سامنے ہے تو چھوڑ کے کہتے میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، اگر آیا تو ملاقات ہوگی، اگر نہ آ سکا تو حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ کیا ان کا ایمان تھا۔
مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ۔ یہ بالکل اب یہی جذبہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ دربار رسالت میں بھی مقبول ہوا، دربار خداوندی میں بھی مقبول ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو آنسو تھے نا، واہ واہ واہ، یہ جو تڑپ تھی، یہ جو بے قراری تھی اور بے چینی تھی، اس کی تائید رب کائنات کی بارگاہ سے آئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جبریل کو بھجوا دیا۔ ٹھیک۔ جب روئے نا آپ پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، پھر بعد میں جب سواری مل گئی تو خوش ہوئے کہ اب میں سرکار کے لشکر میں جاؤں گا، تو جب روئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ واہ واہ واہ، آیا کریمہ میں الفاظ کیا ہیں؟ کیا کہنے۔ فرمایا ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا کہ سواری دے دے محبوب، آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، میں سواری نہیں دے سکتا، تو وہ پلٹے تھے اس بوجھل دل کے ساتھ، ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ بھاری قدموں کے ساتھ وہ پلٹے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس غم میں کہ کاش آج ہمارے پاس بھی مال ہوتا ہائے تو ہم اس جہاد سے پیچھے نہ رہ جاتے، واہ اس واہ واہ، مارکے سے پیچھے نہ رہ جاتے۔ کیا کہنے مفتی صاحب۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند دے دی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کی۔ یعنی سورہ توبہ میں ان کا یہ ذکر بھی رب کائنات نے کرا۔ تفید من الدم، واہ 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 واہ، تفید من الدم ہے کہ وہ اللہ آنسو بہا رہے ہیں۔ واہ واہ، تو یہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں سرکار کے ساتھ شامل ہوئے۔ سن 6 ہجری کے اندر آپ حضور کی غلامی میں آئے تھے، اور 6 ہجری میں جب اسلام قبول کیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے عمرہ کے لیے جو جا رہے تھے 6 ہجری میں، ٹھیک۔ تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار کے ساتھ رہے، جب سے آئے حضور کی غلامی میں حضور کے ساتھ رہے۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور وہاں ٹھہرے، بیعت رضوان ہوئی، سبحان تو اللہ۔ بیعت رضوان کا اعزاز شرف پانے والوں میں اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کا مجدہ جاں فضا پانے والوں میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اس کے بعد 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ ہے، اس میں بھی سرکار کے ساتھ ہیں۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ آیا، اس میں بھی سرکار کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک، اللہ اکبر۔ خیبر کا جو واقعہ ہوا اس کے اندر اب خیبر اور فتح مکہ کے موقع پر اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات خود انہوں نے بیان کی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، بہت عقیدت سے سنتے تھے، جی، اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار متباہر اور علماء صحابہ میں ہونے لگا اتنے کم ٹائم میں۔ 6 ہجری سے 10 ہجری 4 سال بنتے ہیں، صحیح، لیکن آپ نے تقریباً 48 روایات ہیں جو آپ سے مروی ہیں، ٹھیک، ان کے اندر متفق علیہ بھی ہیں جی، اور بخاری کی منفرد، مسلم کی منفرد بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو بے شمار روایات۔ بخاری کے اندر ہی روایت حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں خیبر کے موقع پر ایک موقع ایسا آیا کہ جب ہم اس خیبر کے قلعے کے پاس تھے تو کسی شخص نے چربی کا بھرا ہوا ایک جو ہے وہ توڑا لفافہ وہ پھینکا، تو ظاہر ہے سفر میں تھے اور اس وقت اس چربی کو استعمال کیا جاتا تھا اور کھانے کے لیے، اور تو کہتے ہیں کہ میرے ایسے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو اٹھا لوں، پتہ نہیں کس نے پھینکا، کہاں سے آیا، جی، تو میں آگے بڑھا اٹھانے کے لیے، تو اچانک کیا میں نے دیکھا کہ تاجدار مدینہ دیکھ رہے ہیں، تو میں شرمندگی سے پانی ہو گیا کہ حضور کیا کہیں گے کہ حضور کے غلام ایسے۔ اللہ اکبر، اللہ، اور یہ خود روایت کرتے ہیں، دیکھیے حضور کی رضا کا کتنا خیال ہے، ٹھیک، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ان کو کیسی عزیز ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر جب آپ سرکار کے ساتھ آئے تو خود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے، کہتے تھے حضرت عبداللہ بن مغفل حضور کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے آج بھی میری نگاہوں میں وہ منظر تازہ ہے واہ واہ، جب رحمت عالم اپنی مبارک اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے تھے
اور سورہ فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، سبحان اس اللہ، کی تلاوت فرما رہے تھے، آج بھی وہ منظر میری آنکھوں میں تر و تازہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سورہ سبحان فتح اللہ، کی تلاوت فرما رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جی، کہ محبوب جب وہ دور آئے، جب اللہ کی مدد آئے گی، واہ واہ واہ، نصرت آئے گی اور فتح آئے گی، یہ فتح مکہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگا لیں قرآن و سنہ میں کس طرح مسلمانوں کے لیے اسوہ دے دیا گیا۔ میرے رب نے پہلے بتا دیا تھا کہ محبوب پریشان نہ ہو، فتح آئے گی۔ اللہ اکبر، فرمایا جب فتح آئے گی تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر کیسے فوج در فوج اور جوک در جوک سبحان اللہ، سبحان اللہ، دین میں داخل ہوئے ہیں۔ واہ واہ، اور حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے تھے کہ یہ بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ جب بیت اللہ شریف میں تشریف لائے، 360 بت وہاں پڑے ہوئے تھے، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، ٹھیک، 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چھڑی مبارک تھی، آپ اس کے اشارے سے یوں بتوں کو گرا رہے تھے، اللہ اکبر، اور جا الحق وزاحق الباطل کی تلاوت فرما رہے تھے۔ واہ 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 واہ، سرکار سبحان دو اللہ، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جب میرے آقا کے ساتھ ساتھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، جب رحلت ہوئی میرے آقا کی، جب حضور نے وصال فرمایا، داغ مفارقت دی اپنے غلاموں کو، تو ان جیسا عاشق جی جی، واہ 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 واہ، وہ کس طرح برداشت کر سکتا تھا یہ صدمہ، اور کس طرح رہ سکتا تھا؟ حضور کے بعد اس شہر میں رہنا کیا ان کے لیے ممکن تھا؟ اللہ اکبر، جس شہر کی گلیوں میں، جس شہر کے بازاروں میں، جس اللہ شہر کی وادیوں میں، سبحان جس شہر کی پہاڑیوں پر، جس شہر کی مسجد نبوی میں یہ ہر وقت اپنے آقا کے پیچھے ہوتے تھے، جی جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے غلام بن کر۔ اب آقا سامنے نہیں ہے تو لہذا یہ برداشت نہ ہوا اور مدینہ اللہ، شریف سے ترک سکونت کر لی۔ جیسے سیدنا بلال حبشی بھی حضرت چھوڑ گئے بلال تھے، حبشی رضی اللہ اللہ اکبر، تعالیٰ، اللہ اکبر، اور بہت سارے، حضرت ابو ذر جی، غفاری رضی جی، اللہ جی، تعالیٰ عنہ، بے شمار صحابہ ہیں جو خاص طور پر وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم بات کر رہے تھے نا، جو فقراء جو حضور سے اتنے اٹیچ تھے کہ ان کا ملجا و ماوا صرف اور صرف آقا کی ذات تھی۔ وہ حضور کے بعد پھر یہاں سے چلے گئے، آپ بھی اپنے آبائی علاقے کے اندر چلے گئے، نجد کی طرف چلے گئے۔ جی، دور فاروقی جب آیا، سبحان اللہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے نئے شہر آباد کیے، ٹھیک، بصرہ بھی ایک شہر آباد کیا۔ جی، تو جب بصرہ آباد ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شہر بس گیا، سلطنت قائم ہو گئی، وہاں کا نظم و نسق بن گیا۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم کو ضرورت تھی چند ایسے اصحاب رسول کی، ٹھیک، ایسے بزرگ ہستیوں کی، ایسے معلمین کی جو بصرہ کے ان نو آباد باشندوں کو دین مصطفی کی صحیح تعلیم اور ترویج کر سکے، حضور کا دین سکھا سکے، دین کی تعلیمات دے سکے۔ اللہ اکبر، اللہ، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین مراد رسول کی نظر انتخاب واہ واہ واہ، جن ہستیوں پہ پڑی ہے، ان 4-5 صحابہ میں ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی رضی اللہ، اللہ تعالیٰ، واہ واہ مفتی صاحب، سبحان ان اللہ، کو وہاں سے بلوا لیا، ٹھیک، ان کو طلب کیا، جی اور انہوں نے بھی انکار نہیں کیا۔ جی، یہ نہیں سوچا کہ اب میں اپنے آبائی علاقے میں آ گیا ہوں، آبائی وطن کے اندر آ گیا ہوں، میں کسی اور جگہ نہیں جاؤں گا۔ وہ دین کی خدمت کے لیے کس طرح کمر بستہ رہتے تھے، یہ ان کا شغف، یہ ان کا شوق، اور دین سکھانا اور سیکھنا، ٹھیک، اس کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکم فرمایا تو حضرت عبداللہ بن مغفل نے فوراً اپنا علاقہ پھر چھوڑ دیا، اپنا وطن پھر چھوڑ دیا، اور ان کے حکم پر بصرہ آ گئے، اور یہاں معلم بن کر تعلیم دین کی خدمت سر انجام دینے لگے، سبحان اللہ، لوگوں کو دین پڑھانے لگے، کیونکہ جانتے تھے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں سن لو، قابل رشک صرف 2 ہی طبقے ہیں، صحیح، ایک وہ جس کو اللہ نے دولت دی ہو واہ واہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو، سبحان اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے
علم کی دولت دی ہو واہ واہ، اور پھر وہ ساری زندگی پڑھتا رہے اور پڑھاتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم صحابی رسول ہیں، اور دیکھا آپ نے جہاد کا جذبہ کیسا ہے. جہاد سے اس قافلے سے رہ گئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. پھر وہ موقع بھی آیا کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر لوگ فوج در فوج داخل ہوئے. اور میرے کریم آقا نے فرمایا ہے نا کہ قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، اور اس میں 80 صفیں جو ہے نا وہ غلامان مصطفیٰ کی ہوں گی. اور میرے آقا کا وہ بھی فرمان تو آپ کے ذہن میں ہے نا، فرمایا کہ قیامت کے دن بعض انبیاء اٹھیں گے تو کسی کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا. فرمایا میرے غلام کتنے ہوں گے؟ فی دین اللہ افواجا. یہ برکت دیکھیں، قیامت کے دن 120 صفوں میں غلامان مصطفیٰ، امت مصطفیٰ، امت محمدیہ علیہ تحیید و ثنا کی صفیں جناب قربان جمع 80 صفیں ہوں گی. اور یہ برکت تھی ان صحابہ کی جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کیا، جہاد کے راستے پر گامزن ہوئے. رب کائنات ہمیں ان کی سیرت کا نور عطا فرمائے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.